الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. یہ جو لوگ اختلاف کرنے والوں میں کافر تھے سو ان کو سخت سزا دوں گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وما لهم من ناصرین، اور ان لوگوں کا کوئی حامی اور طرفدار نہ ہوگا. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. جو لوگ کافر تھے سو ان کو سخت سزا دوں گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وما لهم من ناصرین، ان لوگوں کا کوئی حامی طرفدار نہ ہوگا. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. جو لوگ مومن تھے انہوں نے نیک کام کیے تھے سو ان کو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان اور نیک کام کا ثواب دیں گے. واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتے ظلم کرنے والوں سے. ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ جو ہم تم کو پڑھ کر سناتے ہیں من جملہ آپ کے دلائل نبوت ہیں اور من جملہ حکمت کے مضامین کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بتایا ہے کہ کافر کے لیے جہنم ہے اور ہمیشہ کی جہنم ہے، اور ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے اور زبردست انعام رکھا ہے. اور کافر ظالم ہوتا ہے اور ظالم سے اللہ محبت نہیں کرتا، چاہے وہ کافر ہندو ہو جو مشرک ہے، چاہے وہ مکہ کا مشرک ہو جو حضور کے زمانے میں بھی تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے اور انہیں حاجت روا اور مشکل سمجھتے وہ بھی کافر تھے. یا وہ یہود و نصارہ وہ بھی کافر ہیں، وہ بھی کافر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شرکی عقیدہ رکھتے ہیں. یہودی حضرت عزیر کے بارے میں شرکی عقیدہ اور اللہ کے رسول کے دشمن اور منکر ہیں، وہ بھی یہ کافر ہیں. یہ جو آج دنیا میں رواج پا رہا ہے ابراہیمی معاہدہ، وہ ایک مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف ایک بڑی سازش ہے. اور اس میں یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ یہ سارے حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، مسلمان ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یہ سب ابراہیمی اولاد ہیں اور ایک خاندان، ایک برادری ہے. اور یہ ایک برادری اور ایک خاندان ہے، تو جیسے مسلمان ان کا دین نجات کا دین ہے اور فلاح اور کامیابی کا دین ہے، ایسی یہود و نصارہ کا بھی چونکہ آسمانی دین ہے تو وہ بھی فلاح اور کامیابی کا نظریہ اور عقیدہ اور دستور ہے. یہ سارا ایک خاندان ہے. ایک طرف جہاں اسلام کے خلاف یہ سازش ہے وہاں مقصود دنیاوی لحاظ سے سیاسی مفادات بھی ہیں کہ ایک ایسی طاقت بنا کر جسے کہیں کہ چائنا اور روس کے خلاف ایک ایسا مضبوط بلاک بنایا جائے. وہ بھی ایک طرف ایک سیاسی اور دنیاوی لحاظ سے بھی ایک سیاست ہے. لیکن اس سے زیادہ خطرے کی چیز اسلام کے خلاف یہ سازش کہ جو اسلام کا ایک بنیادی سبق ہے کہ قیامت تک زندگی کا اور نجات کا اور فلاح کا ایک راستہ ہے اور وہ دین اسلام ہے اور وہ محمد رسول اللہ کی شریعت ہے. بس اس کے علاوہ سارے سکے کھوٹے ہو گئے. کسی ملک کے اندر ایک کرنسی چلتی ہو اور بعد میں اس ملک کا قانون کے مطابق اس کرنسی کو منسوخ کر دیا جائے کہ اب یہ کرنسی نہیں، اب یہ کرنسی چلے گی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت تک یہودی اور عیسائی اور اس کے بعد اب کرنسی بدل گئی. اب قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلے گی اور دین اسلام چلے گا. اور پھر ان کے اس جسے کہیں کہ ان کی جو کتابیں ہیں اور ان کا جو نظام ہے اس میں تحریفات ہیں، اس میں شرک ہے اور اس میں خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے. یہودی تو اللہ کے نبی کے منکر ہیں، یہ تو مسلمان ہیں.
وہ تمام حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت، احترام، عقیدت، محبت رکھتے ہیں، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، چاہے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور ان سب کے امام محمد رسول اللہ ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ سب کی قدر و منزلت، سب کی عقیدت، احترام ان کے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن شریعت، لیکن اب زندگی، اب اتباع، اب نجات کس میں ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں ہے اور آپ کی شریعت میں ہے۔ تو کافر کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ ہندو کی شکل میں ہو، سکھ کی شکل میں ہو، یہود و نصارہ کی شکل میں ہو، اور وہ کسی قسم کی بھی شرک کے اندر مبتلا ہو، یا رسالت کا منکر ہو، یا وہ توحید کا منکر ہو، یا قرآن کی حقانیت کا منکر ہو، اس کی شرک اور کفر کی کوئی بھی شکل ہو، تو فرمایا کہ وہ ہمیشہ کا جہنمی ہے اور دنیا آخرت میں اس کا خسارہ ہے۔ یہاں عام طور پہ لوگ غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں، اور اکثر بتانا پڑتا ہے کہ کافر کے لیے اللہ میاں عام طور پہ دنیا میں کہتے ہیں کہ ان کے لیے دنیا آخرت میں خسارہ ہے۔ تو آخرت کا خسارہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، دنیا میں تو یہ بڑے ترقی کر رہے ہیں۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہر قسم کی سزا ہر آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی، ہر آدمی کو ہر قسم کی سزا سمجھ میں نہیں آتی، اور ہر قسم کا انعام ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اب مومن کو اللہ ایک ایسا انعام دیتا ہے جو ہر آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ میاں صحیح ایمان دے دے تو قرآن نے یہ بتایا ہے کہ اللہ رب العزت اسے ایک ایسی دولت دیتے ہیں جو کہ دنیا کی کسی دولت سے حاصل نہیں ہو سکتی، اور وہ دولت ہے دل کا سکون۔ اب یہ دولت ایسی ہے کہ آدمی پھٹے پرانے کپڑے بھی پہنے ہوئے ہو، اور ایک وقت کا فاقہ بھی ہو، چھوٹا سا گھر بھی ہو، لیکن دل اندر سے خوش ہو، تو اس چھوٹے سے گھر میں اور اس بھوک میں بھی اس کو زندگی کا مزہ آئے گا۔ یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے، یہ غیر معمولی دولت، اور دنیا میں یہ نایاب ہے۔ اور کافر کے لیے اگر یہ سزا اس دنیا میں مل جائے کہ اسے کسی کروٹ سکون نہ ملے، اب بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ کوٹھی اور یہ بنگلہ اور یہ کار اور یہ اسٹیٹس اور یہ ڈالر اور یہ پاؤنڈ، لیکن اسے سکون کسی کروٹ نہیں ہے، تو اب یہ سزا ہر آدمی کو تو سمجھ میں نہیں آتی، ہر آدمی اس کو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن اللہ کریم نے سچائی بتائی ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، میں اس کافر کو ایک سزا دوں گا، اس کی زندگی تلخ ہوگی۔ اور مومن کا یہ انعام اس دنیا میں بتایا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو واقعی ایمان والی زندگی اختیار کرے گا میں اسے ایک پر لطف اور ایک مزے کی زندگی دوں گا، اور اس مزے کی زندگی میں دل کا سکون، اندر کی بھوک کا مٹ جانا، یعنی اللہ دل کا غنا نصیب فرما دے اور اس کی اندر کی بھوک مٹا دے اور دل کا سکون دے دے، اور سلیم الفطرت لوگوں کے دلوں میں سے محبت اور عزت دے دے، یہ دنیا کی جنت ہے۔ عزت اور محبت، محبوبیت مل جائے اور اللہ رب العزت اندر کی بھوک مٹا دے اور دل کا سکون اور اطمینان مل جائے، تو اس دنیا میں اور کیا چاہیے؟ ساری آدمی پاپڑ بیلتا ہی انہیں چیزوں کے لیے کہ عزت مل جائے، سکون مل جائے اور اندر کی بھوک مالدار ہو جائے، یہی تو ہے۔ یہ اللہ نے ایمان کی زندگی کے ساتھ رکھا ہے، لیکن یہ ہر آدمی کو نظر اس لیے دنیا میں نہیں آتا۔ دنیا ہے ہی امتحان کی جگہ، دنیا ہے ہی امتحان کی جگہ۔ اگر ہر آدمی کو اس دنیا میں سزا نظر آ جائے تو پھر پیپر آؤٹ ہو جائے گا اس دنیا میں۔ یہ تو دنیا ہے امتحان کی جگہ، لیکن قرآن نے یہ سچائی بتائی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کافر کو اس دنیا آخرت میں سزا دیتے ہیں کہ دنیا کا چین نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں، محبتیں نہیں، رشتوں میں سچی محبت نہ رہی، یہ اللہ رب العزت دنیا میں اور آخرت میں تو ہے ہی۔ خالدین فیہا ابدا، جہنم میں ہمیشہ۔ فرمایا اس کے لیے جنت میں جانا ایسا محال ہے جیسے اونٹ کا، قرآن نے بتایا جیسے اونٹ کا سوئی کے سرے اور ناکے کے اندر سے گزرنا محال ہے، ایسی کافر کا جنت میں جانا محال ہے، ایسی اس کے لیے جنت میں جانا محال ہے۔ اور کوئی وہ مہینے، سال، صدیوں کی بات تو ہے نہیں۔
کوئی وہ مہینے سالوں اور صدیوں کی بات تو ہے نہیں، ہمیشہ ہے، ہمیشہ ہے، تو بڑی سزا ہے۔ اور ایمان والا اگر یہ ایمان کی دولت لے کے جاتا ہے اور ایمان کی زندگی اختیار کر کے جاتا ہے اور اس پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے تو خوش نصیب، اس کے تو نصیب جاگ گئے، اور اس کے تو یقین جانیے اقبال بلند ہو گئے، اس کے تو بخت جاگ گئے، اس کے تو نصیب کے کیا کہنے، اس کی تو ہمیشہ کی بہار شروع ہو گئی، ہمیشہ کی بہار شروع ہو گئی۔ اور فرمایا یہ باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں، اور یہ آپ کی نبوت کی باتیں بھی ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اللہ آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے۔ اور پھر ان مضامین میں بڑی حکمت کی باتیں ہیں، بڑی سمجھ کی باتیں ہیں، بڑی عقل کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پہ یقین نصیب فرما دے، صحت مند ایمان عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد